بسم الله الرحمن الرحيم. بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان. ستر العرش مصبور علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البارس المستجيب، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظيم الكثير، أدعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المضطر الظليم. أسألك بمعاقد العز من عرشك، بمفاتيح الرحمة من كتابك، وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ہم سب سے پہلے خداوند قدوس کی بڑائی اور اسی کی کبریائی کا اقرار و اعلان کرتے ہیں اور اسی ذات اقدس کے لیے سر نیاز جھکاتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، پاک بازوں کے سردار، راست بازوں کے سرتاج، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دیکھیے، غور سے سنیے، کیونکہ پہلی ہے جو ہے میرے پاس علم بہت ہی قلیل ہے، اس میں تم لوگ توجہ دینا تو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا، اس لیے سننے والے کے توجہ پر اللہ تعالیٰ بولنے والے کا سینہ کھولتا ہے۔ توجہ سے سنیے آپ۔ باقی میں جاہل آدمی ہوں، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں کم سے کم اس کی تو قدر کرو، کم سے کم اس کی تو قدر کرو۔ دیکھیے کتنے جلسے ہو رہے ہیں، خانقاہوں کے پروگرام ہوتے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں، مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن برائیاں کم نہیں ہو رہی۔ جیسے جیسے کام ہو رہے ہیں برائیوں کے سیلاب ہو رہے ہیں، برائیوں کا گناہوں کا سیلاب چالو ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سننے کے لیے تو آتے ہیں، ماننے کے لیے نہیں آتے۔ ارے بھائی، کسی عالم کی نہیں مانتے تو مت مانو، کسی مفتی کی نہیں مانتے تو مت مانو، مسجد کے امام کی بات نہیں مانتے تو مت مانو، مگر اللہ کی تو مانو، کم سے کم اللہ کی تو مانو، مت مانو کسی کی بات۔ مگر ہمارا مزاج آج بندوں کا مزاج یہ ہوگا کہ اللہ کی بھی نہیں مان رہے ہیں، اس بات سے برائیاں عام ہو رہی ہیں، برائیوں کا سیلاب جو بڑھ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں تو آ رہے ہیں ذکر کرنے کے لیے، یہاں تو آ رہے ہیں ہم سننے کے لیے، بس سننے کے لیے آ رہے ہیں، ماننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا مرد جو ماننے کے لیے یہاں پر آیا ہو کہ میں مان کے چلوں گا اللہ؟ ارے نہیں مان رہا ہے مولویوں کی، مفتیوں کی، کسی کی خواہش کی، کسی نصیحت کرنے والے کی تو مت مان، اللہ کی تو مان۔ ارے بھائی اللہ کی تو مان، تیری نظر میں مولوی اور مفتی کی کوئی وقت نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کی بھی وقت تیرے اندر۔ جب خدا کی وقت، خدا کی عزت، اس کی عظمت، اس کا خوف ہمارے دلوں سے جب نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے برائیاں سر اٹھائیں گی، نافرمانیاں سر اٹھائیں گی، کفر شرک پر اٹھائیں گی، سرکشی سر اٹھائیں گی، یہ ساری چیزیں سب اٹھانے والی ہیں۔ تو ساری جو سب اٹھا رہی ہے نا، پورے برائی عام ہو رہی نا،
اس کے ذمہ دار سننے والے ہیں سارے کے سارے. سننے کے لیے آتے ہیں، ماننے کے لیے نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. ابھی آپ نے اعلان میں سنا ہے کہ باطل قوتیں سر اٹھا رہی ہیں. یہ سر کیوں اٹھا رہی ہیں؟ ہم نے اللہ کی ماننا چھوڑ دیا ہے. ایسی سمجھ رہے ہیں سر صحیح بات اللہ کی بات کا ماننا چھوڑ دیا، اس لیے باطل قوتیں سر اٹھا رہی ہیں. ورنہ باطل کی مجال میں باطل اس کبھی سر اٹھایا کرتا کبھی نہیں. حق کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چلتا باطل. مگر آج کل ہمارے جوانوں کو حق پسند ہی نہیں ہے، پاکیزگی پسند ہی نہیں ہے، گندگی پسند ہے، اچھی چیز پسند ہی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے جب سارے جوان پورے سننے والے اچھی باتیں سنیں گے اور گندے کام کریں گے، اچھے کام نہیں کریں گے سارے گندگی میں، تو ماحول کا اچھا بنے گا؟ ماحول بھی گندا ہی بنے گا. تو ہم نے اللہ کی ماننا چھوڑ دیے. کم سے کم اللہ کی تو مانو، اللہ کی تو مانو، نہیں کسی کی مان رہے. مگر ہماری جرأت نرندانہ، ہماری جو ہے وہ شیطانی حرکتیں اور بیجا ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کی بھی نہیں مان رہے ہیں. پھر کہاں کا رہے گا آدمی خدا کی نہیں مانے گا؟ کہیں کہیں رہ کر ہاں بالکل گھسا ہو جاتا ہے. دیکھا بھی تاریخ پڑھانی آپ کی تاریخ کے بعد قرآن کریم کے واقعات بھرے پڑے ہیں، تاریخ کے سارے واقعات اتہاس کے پڑھنے بھرے پڑے ہیں. آپ ہمیشہ بیانوں میں سنتے ہیں کیسے کیسے واقعات جو خدا کے نافرمان ہوئے ہیں، خدا کی مان نے چھوڑ دیا. ان کا بڑے بڑے طاقت والے تھے، نام اولی حکومت اولی باسی شدید من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سپر پاور تو ہم ہیں، ہم سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ ایسے نعرے لگانے والے، اپنی بڑائی کا اعلان کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاک کر دیا. کہیں کہیں فجعلهم كعصف مأكول، بڑی بڑی وسیع طاقتیں کیسی ہو گئی؟ جیسے بھوسے کی طرح. اللہ کے جو کوئی بڑی بات سنی تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم مان ہی نہیں رہے. اللہ کے ماننے کی صفت پیدا کرو. آج جو باطل طاقتوں کا طاقتیں سر اٹھا رہی نا، مسلمانوں کی اکثر ایک کا دو کا ماننے والا اور بات ہے. ہمارا پورا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، بالکل دور ہے اس کے نام. اس واسطے باطل طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں. یہ ساری ذمہ داری ہمارے جوانوں پر ہے، ہمارے بڑوں پر ہے اور ہمارے بچوں پر بھی ہے. سب تم بیٹھو، سب کو ذمہ داری ہے. باطل طاقتوں کے سروں کو نیچا کرنا، دشمنان اسلام کے سروں کو نیچا کرنا، گندے ماحول کو بڑھاوا دینے والوں کو سروں کو نیچا کرنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ ذلیل کب ہوں گے اور ہمارا آپ عزتدار کب ہوں گے؟ ہم ان کو عزتدار سمجھ رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہم عزتدار کب ہوں گے؟ جب اللہ کی بات مانیں گے. عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے سب بیٹھے دیکھے بیٹھے اپنا اپنا جائزہ لے. کیا ہم اللہ اور رسول کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے رات دن آج کا ایک دن بھی ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزرا؟ بتائیں. تو ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ایسی مدد آ جاتی. اللہ نے یوں نہیں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تمہاری مدد اللہ کرے گا. لیکن کب کرے گا؟ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کیا کہا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم کرے اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد یہ ہے خود بھی نیکی پہ چلنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا. خود بھی بھلائی کے کام کرنا، دوسروں کو بھی بھلائی کی دعوت دینا. ہم کر ہی رہے ہیں. ہر ایک برائی میں مزہ آ رہا ہے. اچھی چیزوں سے حالت کو نفرت ہونے لگی ہے. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. اچھائیوں سے نفرت، اچھائیوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں. تو بتائیے پھر باطل طاقتیں سر میں اٹھائیں گی تو کیا اٹھائیں گی؟ اس واسطے ہماری سب کی ذمہ داری ہے.
جب تک کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں، وہ مسلمان اس کے آپ جو اللہ کی بات نہیں مانے تو کوئی مسلمان وہ کہا کہ مسلمان جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اس واسطے بھائی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو ماننے کی، ایمان ہونا ایسا اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ایمانیت کا تذکرہ، ایمانیت کا مذاکرہ کیا کرو گھر میں بیٹھ کے۔ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، روزانہ 1 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اپنے بچوں کو، ہم ابا کو اپنے بیوی کو لے کے ساتھ میں یہ تذکرہ کرو، اس سے بڑا فائدہ کرتا ہے۔ کیا جیسے اللہ نے آسمان بنائے، دیکھو کوئی چھت بنا کے بلڈنگ کا، اب یہ مسجد بنائے، یہ مسجد کا کتنا بڑا چھت ہے، اس میں ایک بھی سپورٹ پلر نہیں، اگر چھت ٹکتا ہے گر جاتا، حالانکہ اتنا ہی ہے لیکن چھت ٹکے نا، یہ سپورٹ یہ پلر نہیں رہے، کالم نہیں رہے تو کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے اس کو۔ تو بچوں کو بولو، خود بھی روزانہ دھیان کرو اس پر، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، کتنا بڑا آسمان بنایا، اور کروڑوں اربوں سال ہو گئے ہیں، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی پرانا پن کہیں ٹوٹا نہیں، کوئی کریک نہیں ہوا، وہ ایسی کی ایسی ہے، اور کوئی سپورٹ نہیں، کوئی پلر، کوئی کالم نہیں، اس کو بغیر کالم کے ہے۔ ہاں وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ، اس کا تذکرہ کرو اپنے بچوں کے سامنے، سمجھاؤ بار بار کرو، 2 2 3 3 بار کرو، روزانہ کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنایا، کیا جا کے دیکھو کبھی پہاڑوں کے پاس میں، بچوں کو دل جاؤ بڑے بڑے پہاڑوں میں، دیکھو کتنا بڑا پہاڑ ہے، کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ اللہ نے بنایا، کون بنا سکتا ہے؟ کیسے ایک سے ایک پہاڑ ہے، کیسے کیسے پہاڑ بنایا اللہ نے، یہ کوئی نہیں بنا سکتا، ذرا سا ٹیلا کوئی نہیں بنا سکتا ہے، ٹیکڑا ذرا سا نہیں بنا سکتا، کوئی تھوڑا سا بڑا نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ یہاں سے اگر میلوں تک، ہزاروں میلوں تک پہاڑوں کی لائن لگا دی، اللہ یہ اللہ نے بنایا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر کیسے کیسے جھاڑ دریا سب اگائے، کون اگا سکتا؟ کوئی نہیں۔ ایسے ایسے پتھر آ گئے کہ مشینوں سے بھی پتھر نہیں ٹوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لگا دیا، بہت بڑے بڑے چٹان لگا دیا۔ یہ ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کیا کرو، اپنے بچوں کو عادت ڈالو، اس سے ایمان مضبوط ہوگا، خدا کی عظمت دلوں میں آئے گی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، تو اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہوگی اس سے۔ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے، اللہ نے جو چیزیں پیدا کیا، زمین آسمان جھاڑ درخت کچا پایا، یہ ساری چیزیں، اس میں غور کرنا، اس کو سوچنا کہ اللہ نے کیسا بنایا، کتنی طاقت والا اللہ ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ سوچنا کوئی بیکار عبادت، بڑا ثواب ہے اس پر۔ ہاں ایمان والوں کی تعریف بیان کیا اللہ نے قرآن میں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کے پیدائش میں کیسا اللہ نے بنایا، کیا اس کی شان ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ ایمان والوں۔ ہم کام میں غور و فکر ہم نے خوشی نہیں ہے، صبح تو ہم کو نقد رحمۃ اللہ علیہ کہاں ملتے، پیسے کہاں سے ملیں گے، بس کچھ پیسہ کہاں سے آئے گا، اس کو ٹوپی پہنانا ہے، اس کو الو بنانا ہے، حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کچھ نہیں، بس کیسے آنا، یہی فکر ہماری بات ہے۔ اور ایمان والے کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، بس میں چاہے بھوکا رہوں، میرے بچے تگڑا گھسڑ کے مر جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ خوش کیسے ہوتا ہے، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی فکر ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہتھیارات نہیں تھے، مال و زر نہیں تھے، بڑے بڑے اچھے لباس فاخرہ، اچھے لباس ان کے پاس میں نہیں تھے، پھر بھی ساری دنیا کو دندنا رہے تھے، ان کے پاس دنیا والے اسے جادو کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ جادو نہیں تھی، وہ کلمے کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ کوئی جادو نہیں تھا۔ آپ وہ ہمارے پاس میں نہیں، آپ بھی ہو جو بڑا ہنسا ایمان پیدا، آپ کا سختی ہے انداز بلندہ پیدا، آپ بھی قرآن وہی ہے، اسلام وہی ہے، اس میں وہی تاثیر ہے۔ جب قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا تھا حال ہجرہ میں، جو تاثیر اس کو تھی، آج بھی وہی تاثیر ہے، ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، فرق تو ہمارے دلوں میں آ گیا ہے، فرق تو ہمارے زندگی میں، ہمارے ایمان میں آ گیا ہے، ہمارے حالات بدل گئے، قرآن وہی، اسلام وہی، کعبہ وہی، سب کچھ وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں، وہی بھرپور تاثیر اس کے اندر جو نازل ہوتے وقت تھی، آج بھی وہی بھرپور، اور قیامت تک وہی تاثیر رہے گی، بس ماننے والوں کی کمی ہے۔ جو لوگ اس کی مان لیتے ہیں، قرآن کی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کے اندر بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی جو آج سے 1400 برس پہلے مسلمانوں میں تھی۔ یہ چیز پیدا کرنا ہے، سارا ماحول بڑا خراب ہے،
اور پوری میڈیا وغیرہ دشمنان اسلام سب جو ہے ہمارے نوجوانوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کی فکر کر رہی ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے چین کی راجدھانی میں بیجنگ میں یورپ کے سارے ملک کئی ملک آ کے بیٹھے جب انہوں نے فکر کیا تھا کہ جوانوں کو کیسے بھٹکایا جائے، کیسے ان کو ان کے دل ادھر لگایا جائے، مذہب کے اور دین کی طرف ان کے دل دماغ میں رہے، بس ان کو لڑکوں کے اور لڑکیوں کی عیاشی میں ان کو ایک ہی چیز ڈال دی جائے کہ تم صحبت کرو، کسی کے ساتھ فرینڈشپ کرو، لڑکے کے ساتھ لڑکے کے ساتھ کرتے رہو، رہتے رہو ان کے ساتھ میں، جب تک دل بولا رہو، اگر بعد میں دل بولا تو شادی کر لو، تو ایسے ہی رہو، چلتے رہو چاند جیسے۔ یہ بھی طے ہوا تھا، اس میں ساری باتیں ایسی بے حیائی کی باتیں طے ہوئی تھی کہ اس خاص طور سے ان کا نشانہ کوئی اور نہیں رہتا ہے، ان کو کسی اور سے کسی اور مذہب سے ان کو فکر نہیں، ان کو فکر ہے، ان کو ڈر ہے تو اسلام کی طاقت سے، اسلام کے اثرات سے ان کو فکر ہے کہ جب مسلمان اسلام کو ماننے والا بن جاتا ہے، مسلمان جب قرآن کو پکڑنے والا بن جاتا ہے مضبوطی سے، یا اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے، پھر یہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر ہمارے ٹینکوں سے، ہمارے بموں سے، ہمارے طوفانوں سے بھی نہیں ڈرتا، یہ وہ چیز ہوا کرتی ہے اس کے پاس۔ جب اس کے پاس میں ایمان آ جاتا ہے تو ان کی فکر یہ تھی کہ اس کا ایمان خالی کر دو، ایمان ہی اس کے پاس میں ذرا ہے، بے حیائی کیا ہوتا ہوگا اس پہ، ذرا خاموش بیٹھو رہے، ہاں ادھر پڑھ لے، باہر جا کے پڑھ۔ تو سمجھے، ایمان کے مضبوط کرنے کی فکر کرے گی ہم لوگ، تو کم سے کم اللہ کی بات تو مانے، قرآن مجید کی بات، اگر کلام کی بات نہیں مانتا کوئی، اللہ کے کلام کو نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو اب وہ مسلمان شاعر ہے، مسلمان تو کہتے ہی اس کو کہ اللہ کی بات پر جان دینے والا، اللہ کی ہر بات کو کیا کرے، بالکل تسلیم کرنے والا مسلمان اسی کو کہتے ہیں، اور اللہ کی بات بھی نہیں کرا تو بات بھی نہیں مانا تو مسلمان کا ہے۔ اس واسطے اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں، ہم ساری یہ فکر کریں جو بیٹھے یہاں تک، کیا اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں گے یہاں سے اٹھتے ہی شروع کر دو اللہ کی مان کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے اس کا یہ پابندی کرو، کل ایک دن کا بند بناؤ، بناتے اب بند کرے تو تم کو دکان بند کرو نہیں کریں، تمہارے کاروبار بھی بند کرو، کیا بند کرو، کل گناہ کرنا بند کر دیں صبح سے شام تک، بلکہ حدیث یہاں سے کہ میں شام تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں بولے کہ کھانا مت کھاؤ، تمہارے دکان بند کرو، دھندے بند کرو، جاؤ دھندے پہ جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، کھیتی باڑی پہ جاؤ، اپنے کاروبار، بس گناہ کی بندش ہے، گناہ مت کرو شام تک، کریں گے ایک دن کی پریکٹس، کتنا آسان ہو جاتا گناہ کرنا، جب ایک دن آپ ایسا بلا شام تک جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، موبائل سے گندے پکچر ہے، چیزیں غلط عورتوں کو کسی اور کو مت دیکھو، گانے مت سنو، یہ ایک رات ایک دن بھر ابھی سے لے کے کل جب آپ ایسا کر لیں ہو جائے آپ اچھی طرح اس پابندی کر دیا، بعض کیا بس 2 رکعت پڑھ لیجیے آپ خوشی شکرانے کے، یا اللہ تو نے آج مجھے یہ توفیق دی کہ پورا دن بھر میں تیری نافرمانی نہیں کیا، تو نے تیری توفیق سے میں نے کیا، یہ شکر ادا کرو اس کا، اللہ 2 رکعت شکرانہ ادا کرو، پھر دعا مانگو کہ اللہ اور مجھے ایسی توفیق دے، اور دوسرے دن بھی ایسا کرو، روز ایک دن کرتے رہو، اسی پابندی سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ 40 دن کرو، دیکھو گناہ بھی چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ کرتے بھائی کل انشاءاللہ بند مناتے نا، ہاں چوکریا کو دیکھ رہا ہے تو بند کر دو، ادھر دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے تو بند کر دو، دوسرے دھندے کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ دے رہا ہے، بند کر دو، کل پورا دن بند، حرام کا کھا رہا ہے، حرام کا اگر کسی نے کما لیا ہے گھر پہ لا کے رکھا مت کھاؤ، اللہ معاف، حلال کا کھاؤ، کوشش کرو، حرام کا ہے نہیں، کسی سے ادھار لے لو کل حلال کے پیسے وہ کھاؤ، نہیں تو بھوکا رہو، کیا مر رہے کیا، پیدا ہوا جب سے کھائی رہے، ایک دن نہیں کھائے تو کیا مرنے والے اللہ کے پاس، کہ حلال کا نہیں کر کے میں نہیں کھا رہا، حرام کا ہے، کریں گے کوشش اور روزانہ ہم کو یہ کوشش ایسے ایک دن کی آپ کو عادت ڈالنے کے لیے بول رہے ہیں،
یہ تو مرے تک کرنا ہے ایمان والے کو۔ ہاں قبر میں جا کر یہی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پھر اس کو آتا ہے ایمان کا مزہ آتا ہے، اس کو جینے کا مزہ آتا ہے، پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، پھر سر بلند کرتا ہے، پھر باطل قوتیں ایسے آدمی کے ایسے کو سامنے ٹک بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وہ لایا کیا نا سید الاستغفار لایا، آپ آ کیا کہاں ہے جو ہے نہیں ہے، سب غائب ہے کیا نہیں چاہتے، اب لے آتے ہیں۔ اور سید الاستغفار بھی یاد کر دیجیے، اس سے پہلے میں نے کہا تھا حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، جو ایک بار دن میں پڑھ لے اور مر گیا وہ اس دن تو سیدھا جنت میں، اور کیا ہوں دل کے اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ پڑھ لے، یقین کے ساتھ پڑھ لے، شام کو پڑھا ایک بار پڑھا اور مر گیا تو سیدھا جنت میں، کتنی بڑی نعمت ہے بخاری کی حدیث ہے۔ اس بات سے خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے پڑوسوں کو، گھر والوں کو، اپنے اماں ابا کو، سب کو یاد کراؤ، اللہ تعالیٰ عمل دے۔ اور بھائی یہ ذکر ایسا ہے ہم 15 دن میں ایک بار کرتے ہیں، ہمیشہ کرنے کا ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہمیشہ کرنے کا ہے، ہر وقت کرنے کی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو بھولنے کی چیز ہے اللہ خدا کے ساتھ، اس واسطے اس کی فکر کرے کہ کم سے کم روزانہ 10-15 منٹ بھی یہاں ذکر کرتے اپنے گھر پہ کر لیا کرو پابندی سے۔ ایسا کچھ نہیں کہ مسجد میں آ کے کرو، اپنے گھر پہ کر لیا کرو، اپنے بچوں کو شوق بڑا کرنے لگا، اپنے بیوی کو بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے ذکر کرے۔ یہ پابندی کرنے سے ذکر کرنا آتا، پھر ذکر کے برکات ہوتی۔ 15 دن میں ایک بار آ جائیں گے یہاں پر، کھا رہے تو روزانہ 2-3 دن اور ذکر 15 دن میں ایک بار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ذکر کب ہونا؟ 24 گھنٹے ذکر ہونا اللہ کا، اور الٹا ہے یہ 15 دن میں ایک بار تھوڑی دیر کر لے رہے اور کھائے 3-3 4-4 10 بار بربری بکری کے جیسا منہ چالو ہے ہمارا، یہ حال ہے۔ اس واسطے اس کی فکر کریں گے خاص طور سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔